سر السلام علیکم، تھینک یو سو مچ جی. آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں. سر بڑا زبردست اور بڑا ایک سوال آیا ہے، اور ایک کمنٹ میں کافی لمبا کسی نے لکھا ہوا تھا، نام انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مینشن مت کیجیے گا. سوال ان کا یہ تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اس میں جس طرح مرضی چاہو آؤ. اس قرآن مجید کی آیت کی تشریح کی کرتے، اور اس میں جو 2-3 پوائنٹس تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو میں اگر ان کا بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ کیا یہ کرنے سے یہ اس کے حوالے سے آپ سیکس کرنے کی کیا آزادی دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ اگر ایسا ہے تو کیا جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ حدود کو کراس کرنے پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور تھرڈلی یہ کہ اگر جو آپ کی وائف ہے، لائف پارٹنر ہے، اس کا کنسرن اس میں شامل ہے اور وہ خود بھی اس میں ایگری ہے، میوچل آپ کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ سے یہ کام چل رہا ہے، تو اس وقت کیا شرعی اس کی حیثیت ہوگی؟ اس تمام پہ آپ رہنمائی فرمائیے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے جس کا ذکر آپ نے کیا، نساؤکم حرث لکم. جی. اب قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. جی. اب ذرا اس کھیتی کا پس منظر دیکھ لیجئے. کھیت کسے کہتے ہیں؟ جس میں بیج ڈالا جائے تو وہ اسپراؤٹ آؤٹ ہو کر کوئی پودا بنتا ہے یا کوئی درخت بنتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے. جی. ٹھیک ہے، اس کو کھیتی کہتے ہیں. حرث لکم پھر اس کے بعد ہے کہ آپ جس طریقے سے چاہیں اپنی کھیتیوں میں آئیں جائیں، مین جس طرح چاہیں اس میں ہل چلائیں. ہل چلانا بنیادی طور پر ایک ایسی پریکٹس ہے جو آپ کو پروڈکشن دیتی ہے. آپ کسی پتھر کے اوپر کوئی بیج ڈال دیں، وہ کبھی بیج نہ درخت بنتا ہے، نہ پودا بنتا ہے، اور نہ کوئی پھلدار، نہ کوئی پھل دیتا ہے، نہ کوئی اناج دیتا ہے آپ کو. تو مٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اگر اپنا بیج ڈالیں گے، مٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر بیج ڈالیں گے تو وہ مٹی باہر نکالتی ہے. بیویوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، مین ان کو بمصداق کی مٹی کہا گیا ہے، یعنی بنیادی چیز جس میں آپ بیج ڈالیں گے تو اس کے بعد وہ فرٹیلائز ہوگا، اس کے بعد سپراؤٹ آؤٹ ہوگا اور وہاں سے نکلے گا. اسی طرح مادر رحم میں اگر خاوند اپنا بیج ڈالتا ہے تو مادر رحم اس کو گروتھ دیتی ہے، اور ایک وقت مقررہ ہے اس کے بعد اسے ایک پودے کی شکل میں باہر لے کے آتی ہے، اور اس کے بعد جس سے ہم تولیدگی کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے درخت بنتا ہے، یا اس کے بعد اس سے پھر تناول درخت بنتا ہے، ایک مکمل انسان بنتا ہے، اور پھر اسی پروسیس سے گزرتا ہے. اب اس کو اگر اس انداز سے جیسے آپ نے کہا کہ جسے اس شخص نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ اگر اس کو سوڈومی کے انداز میں استعمال کیا جائے اگر تو، اور اس میں بیوی کی اگر شامل بھی ہو تو پھر حرث نہیں رہی قرآن مجید کے مطابق. اگر بیوی اپنی رضا سے بھی اس کو، یعنی دونوں آپس میں باہمی رضامندی سے بھی اس عمل کو کرتے ہیں، تو تب بھی وہ بیوی حرث نہیں رہی اس کی، کیونکہ آپ جتنا بھی بیج کسی پتھر کے اوپر ڈالیں یا پتھر کے اندر رکھیں یا اوپر رکھ لیں، جب تک اس کا اتصال مٹی سے نہیں ہوگا وہ کسی قسم کا بیج آگے بڑھ کر نہ کوئی پودا بنے گا نہ وہ درخت بنے گا. یعنی یہ تو لاجیکلی آپ کو بتا دیا. جہاں تک دیگر بات ہے کہ اس کے بارے میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو بالکل منع ہے، کیونکہ غیر فطرتی بات ہے. غیر فطرتی بات ہے. اور دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک تو خواتین کی بات تو الگ ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدرہ اس کو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی دیا، لیکن وہ مردوں کے ساتھ تھے، لیکن معاملہ ایک ہی تھا کہ مرد بھی وہ غیر فطری انداز سے شہوت کیا کرتے تھے. یہاں بھی معاملہ وہی ہے، آپ اگر اس کی مرضی سے کریں یا غیر مرضی سے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے غیر فطری ہے، اور وہ عورت آپ کے لیے حرث نہیں بنتی. اب اگلی بات کہ آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس سلسلے میں تو قرآن مجید یا حدیث نبویہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن چند مفتیان کرام کے اس سلسلے میں کچھ فتاوی ہیں جو مثلاً مدینہ یونیورسٹی کے کچھ علماء ہیں ان کا ہے، یا سعودی عربیہ میں سعود یونیورسٹی کے علماء کا کچھ ہے، الازہر یونیورسٹی کے کچھ علماء کا فتویٰ ہے اس سلسلے میں. وہ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کام جائز نہیں ہے، حرام ہے، منع کیا گیا ہے اس سے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر قوم لوط کو تباہ کیا گیا تھا. اس لیے اس کے کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر اسی طرح جس طرح دیگر حرام چیزیں یا حرام کام کرنے کے بعد 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی،
اس کے سلسلے میں بھی یہی معاملہ ہے. بیوی سے نکاح نہیں اس کا ٹوٹتا، یہ ان فتاوا کی بات ہے. باقی اللہ علم، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ لوگ اگر اس طرح کے گناہ سے، اس کے علاوہ بھی تو لوگ بہت سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں وہ بھی تو کرتے ہیں، وہ بھی تو گناہ کرتے ہیں. جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، تواتر سے بولتے ہیں، ملاوٹ سے، رشوت خوری سے، اسی طرح ڈاکہ زنی سے، کسی کے ساتھ ذخیرہ اندوزی سے، یعنی بہت سارے معاشرتی ہمارے ہاں گناہ ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، پھر بھی لوگ کرتے ہیں. انلیگل سیکشول انٹرکورس سے منع کیا ہے، وہ بھی لوگ آسانی سے آرام سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے، وہی بہتر جانتا ہے تمام معاملات کے بارے میں. جتنا ضروری تھا وہ بتا دیا ہے. جی سر، اگر آپ اجازت دیں اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بھی ذرا آپ رہنمائی کرتے ہیں. یہ ابھی ہم اینل سیکس کی بات کر رہے تھے. آج کل ہمارے معاشرے میں ایک باقاعدہ اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ یہ پورنوگرافی کے عام ہونے سے بہت ساری ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم پرفارم کرنے کی طرف ہماری جو لوگ آ رہے ہیں. اورل سیکس اس کے اوپر کیا ہے، اس پہ بھی رہنمائی کرتے ہیں. وہ بھی تو وہی غیر فطرتی بات ہے نا. آپ انسانی جسم کے اس مخصوص آرگن کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مخصوص بنا کر ہرس بنا دیا، جس سے اس کے بعد پروڈکشن نکلنی ہے، آپ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ سے کسی چیز کو یوز کریں. اوکے. معذرت کے ساتھ کچھ ایسے بھی سننے میں باتیں آئی ہیں جو خود گویا کہ میں نے نہیں پڑھی، لیکن کچھ لوگ بتا رہے تھے انسانی جسم کے کسی اور حصے میں بھی کچھ اس طرح کے ہولز بنا کر وہاں سے بھی لوگ سیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسم کے حصوں میں. تو اورل سیکس میں آپ اپنے ماؤتھ کا وہ یوز کرتے ہیں کہ جو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد بندہ اسی ماؤتھ سے کوئی کھانا کھائے یا استغفر اللہ، کیا کس طرح کی بات ہے. انسان کو اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کراہت محسوس ہوتی ہے. اللہ اپنے کرم میں رکھے. جی بیٹا.